تو زندگی کا ہر کام علم و ذکر کے ساتھ ہوگا، طریقے کے ساتھ ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے دعوت کا. ہاں، نفر سفر تو الف با تا کے برابر ہے. تو سمجھا نا، وہ ابتدائی چیز ہے. وہ اصل تو اپنی زندگیوں کو اس پر ڈالنا ہے. ہاں، لیکن ابتدا کے بغیر انتہا کیسے ہوگی؟ اس لیے ابتدا ہے کہ نقل و حرکت پر آؤ تاکہ دوسری چیزوں سے تعلقات کم ہو جائیں اور اس سے تعلقات زیادہ ہو جائیں. جی ہاں، وقت لگانے کی وجہ سے دوسرے تعلقات کم ہو جاتے ہیں اور اس کی تعلقات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں نقل و حرکت کے ساتھ فضائل بھی ہوں گے. اس لیے آدمی میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو نفر سفر یہ تو ہمارے کام کی ابتدا ہے. یوں کہتے مولانا کہ الف با تا یہ آخری نہیں ہے. اصل کام کی اصلی غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آوے. انفرادی زندگی سنتوں پر، اجتماعی زندگی نصرتوں پر. کہ ہم اجتماعی طور پر کام کی نصرت کرنے والے بنیں اور انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں. یہ کام کا اصلی پہلو ہے. زندگی سنتوں پر جاوے، عادتوں پر نہیں، ماحول پر نہیں، بلکہ سنت پر زندگی جاوے. جی ہاں، یہ ہمارا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ خاص بات ہے. ایک شادی سنت کے مطابق کرو اور ایک شادی رواج کے مطابق کرو تو کون سی آسان ہوگی؟ کہ سنت والی آسان ہوگی. جی ہاں، سنتوں میں اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے، قبولیت بھی رکھی ہے. اس لیے اس کام کی غرض کہ ہماری انفرادی زندگی سنتوں پر آوے اور ہماری اجتماعی زندگی نصرتوں پر آوے. کہ ہم مل جل کر کے اپنے دین کی مدد کرنے والی بنے. جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. ہاں، یعنی اپنے دین کے کام کو پانی پہنچانے والے بنو. جب زمین کو پانی پہنچے گا تو ہر چیز اگے گی. تو نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو پانی پہنچانے والے بنو. جی ہاں، تاکہ زندگیاں حکموں والی اور اطاعت والی بنے. تو ہمارے یہاں دو چیزوں کی اہمیت ہے. ایک اطاعت، کہ ہم اطاعت کرنے والے بنیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، رسول کی بھی مانیں گے، پھر جو ذمہ دار ہوگا ان کی مانیں گے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کی مانیں گے. ہمارے ہاں اطاعت اصل ہے. ہاں، نبی بھی اطاعت کی دعوت دیتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ رہو، کہ جس کو جتنی اطاعت ملے گی اتنی اس کی ہدایت ہوگی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اطاعت پر چلو گے تو تم کو ہدایت ملے. تو ہماری زندگیاں اطاعت والی. جی ہاں، تاکہ زندگی ادھر سے ادھر نہ جائے. دوسرا ہماری زندگی اجتماعی والی. تو اجتماعیت کے لیے، کہ اجتماعیت کے لیے دعوت بھی ہے، اجتماعیت کے لیے آپس کا مشورہ بھی ہے کہ تم اپنے کاموں کو مشوروں سے کرو. ہاں، کہ مشورہ ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں آوے گی حق پر. ہاں، تو مشورہ یہ نبی کی سنت ہے. نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو. وشاورھم فی الامر. تو کام ہمارا مشوروں سے ہو، کام ہمارا اطاعت سے ہو. تیسری بات یہ سوچیں کہ کہاں کیا ضرورت ہے. تقاضے سوچنا. تقاضے سوچنا، جیسے تاجر تقاضا سوچتا ہے کہ اب کون سا مال آوے کہ جو زیادہ کھپے اپنی دکانوں میں. ہاں، جو اس مال کی زیادہ کھپت ہوتی ہے وہ اس کو لاتا ہے. تو ایسے ہماری کہ کہاں کتنا تقاضا ہے، کہاں کتنی نصرت کی ضرورت ہے. تو جب تقاضا سوچیں گے اور عمل کریں گے تو کاموں میں ترقی ہوگی. تو اس سے اجتماعی محنت صحیح ہوگی. تو ہماری محنت کے یہی دو رخ ہیں کہ ہم اجتماعی محنت کے ذریعے سے اپنے کاموں کے، اپنے دین کے مددگار بنیں، اور اپنے انفرادی زندگی میں، کہ اپنے انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع کریں. یہ ہے حیات الصحابہ. پڑھو تو حیات الصحابہ میں یہ چیزیں آپ کو ملے گی کہ انفرادی زندگی سنت پر آوے اور اجتماعی زندگی نصرت پر آوے.
اس پر پوری امت کو لانا ہے. جی ہاں، تاکہ امت کی صلاحیتیں حق پر لگ جاوے. ہاں، کہ نصرت بھی ہو رہی ہو اور سنتوں پر عمل بھی ہو رہا ہو. اس لیے کہ سنت پر عمل نہیں ہوگا تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. جو چیز سنت کے مطابق ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. جی ہاں، کلمے کا دوسرا جزء محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. تو یہی اصل کام ہے کہ زندگیاں حکموں والی، زندگیاں طریقوں والی بنے. دوسرا کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ ہو. وہ مانیں گے نہیں بھی مانیں گے، مخالفت بھی کریں گے، ہوتا ہے ایسا. تو آپ کا اور ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف احسان سے رہے، ان کے نہ ماننے سے کوئی نا امید نہ ہو. لوگ مانتے نہیں ہیں کہ جس طرح وہ نہ ماننے پر اڑے ہوئے ہیں تو اپنے کام کے کرنے پر اڑے ہو جاؤ. ہاں، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو منوا دے گا. ہاں، اس کو قربانی کہتے ہیں. یہ قربانیاں جمع ہوتی ہے. جتنی مقدار اللہ چاہتے ہیں جب اتنی ہو جائے گی تو اللہ اس کا اثر کھول دیں گے. جیسے دوا کتنی دوا آپ کو کھانی پڑی 6 مہینے، تو 6 مہینے کی دوا اندر جائے گی تو وہ اپنی پوری طاقت دکھائے گی. تو قربانیاں کیا ہیں کہ وہ کام کی طاقت دکھانے کے لیے. ہاں، کہ کام کی طاقت آئے گی یعنی اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے قربانیاں جو دی جاتی ہے وہ بیکار نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہو. وہ جمع ہوتی ہے، وہ جمع ہوتے ہوتے جب ایک حد پر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو کھول دیتے ہیں. پہلے سے نتائج کھلے ہوئے نہیں ہوتے. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی نصرت جو ہوتی ہے وہ تو غیب میں ہوتی ہے، غیب میں ہوتی ہے. جب کام کرو گے تو عین وقت پر آئے گی. یوں کہتے ہیں پہلے سے نہیں کہ نصرت دکھا کر آپ سے کام کراوے، کیسا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بدر میں ہوئی. حالانکہ بدر کے میدان میں کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، 8 تلواریں تھی، 313 آدمی تھے، لیکن حکم تھا کہ یہیں رہو. تو اس اطاعت پر وہ جم گئے تو اللہ کی مدد آ گئی. وہ پہلے غیب میں تھی. تو آج بھی ہمیں کام کرو گے مدد غیب میں ہے. جب آپ کا کام اپنے حد پر پہنچ جائے گا تو وہ غیب کی مدد باہر آ جائے گی. یہ طریقہ بتا دے تاکہ کوئی نا امید نہ بنے. جی ہاں، بلکہ جب ہماری قربانیاں محنت بڑھتی ہو جائے گی. یہ ہے. اس لیے مولانا الیاس انعام صاحب فرماتے تھے بھائی کام میں لگے رہو. ہمیشہ ان کا یہ ارشاد رہتا تھا کہ لگے رہو لگے رہو، کیونکہ جو پھل لگا رہتا ہے وہ پکتا بھی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ مزہ بو سب بدل جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں میں جاوے. اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو وہ باہر جاتی ہے، پھر اس پھل کو باہر بیچتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بعد دیتے ہیں. تو ایسے ہی کہ لگے رہو گے تو یہ چیزیں پیدا ہوگی. تو خود لگے رہنا بھی ہے اور دوسروں کو اس پر لگانا بھی ہے. اس کو نصرت کہتے ہیں. اپنے لگے رہنے کو استقامت، دوسروں کے لگانے کو نصرت. ان دونوں سے کام مکمل ہوتا ہے، استقامت سے اور نصرت سے. ہاں، اور اسی سے خدا تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. پھر دعاؤں میں قبولیت آئے گی. جب کام ہوگا تو دعا میں قبولیت آئے گی. اس کام کا اثر ہے یہ. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ اللہ کے دین کے محنت کرنے والوں کو کوئی نہ ستاوے. اگر کوئی محنت کرنے والوں کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح ناراض ہوگا جس طرح نبی کو ستانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے کوئی ان کو نہ ستاوے، ان کی خلاف نہ کرے، اور اللہ ان کی دعا ایسے قبول کرے گا جیسے نبی کی دعا قبول کرتا ہے. یہ حدیثوں میں تو بشارتیں ہیں بڑی بڑی. جی ہاں، تو بشارتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنی محنت قربانیوں کو سامنے رکھنا ہے. اور دوسرا کہ امت سے ہمدردی کرنی ہے تاکہ امت کی صلاحیتیں اس کام پر لگے. ماں باپ کو اپنے اولاد سے ہمدردی ہوتی ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں برباد نہ ہو بلکہ یہ کسی کام کے بن جائیں. ہاں، تو ایسے ہماری بھی کہ امت کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کام پر لگا دے اور ہم اس کا ذریعہ بنیں. کہ حدیث شریف میں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ
کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. اس لالچ میں یہ کام کرے کہ بعض لوگ لگیں گے تو ہم سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے، کیونکہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہے. جی ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ اچھا کریں گے، اور جب کوئی ہم سے زیادہ اچھا کرے تو ہم اس کی قدر کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ حسد نہ کریں، ورنہ بعد میں تو حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ آ گیا، میں تو تھا یہاں. کہ نہیں، حسد حرام ہے اور ہمدردی واجب ہے. حسد نہیں ہوگا تو ہمدردی ہوگی. جیسے ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے اور پڑوسی کو حسد ہوتا ہے. ہاں، تو حسد ہماری شریعت میں حرام ہے. اس لیے کوئی ساتھی آگے بڑھے، کوئی طبقہ ہمارا آگے بڑھے تو ہمارے ساتھ، ہمارا اس کے ساتھ کوئی حسد نہیں، بلکہ ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. جی ہاں، یہ مزاج ہے. مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ سارے کاموں کی فضیلت انصاری لوگ لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ کہ کیوں کہ شہداء ان کے زیادہ ہوتے ہیں میدانوں میں، مال یہ زیادہ لگاتے ہیں، ہم کو بھی یہ پالتے ہیں، اپنی زمین جائیداد لگا کر کے آپ کی بھی یہ نصرت کرتے ہیں، تو ساری خیر تو ان کے حصے میں آ گئی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو وہی ملے جو ان کو ملے، لیکن ہمارے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی علاج ہے کہ تم کو ان کے جیسا ملے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو آپ ان کی قدر کرو، انصار کی، ہاں، ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے حق میں دعا مانگو، تو اللہ تمہیں بھی وہی دے گا جو ان کو دے رہا ہے. یہ طریقہ بتایا. پتہ نہیں کہ بعض ساتھی ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں دوسرے بار، تو ان کے جیسے ہونے کی کیا شکل ہے؟ کہ ان کے جیسے ہونے کی یہ شکل ہے کہ ان کی قدر کرو. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسد کرو، ان میں نکتہ چینی کرو، جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی. یہ نہیں، ان پہ نکتہ چینی نہ کرو، ان کی قدر کرو، ان کے لیے دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو دے گا وہ تم کو دے گا. تو اس طرح مہاجرین کی بات بھی ہو گئی کہ ہمیں انصار جیسے یوں ہو سکتا ہے، انصار تو تھے ہی آگے. تو یہ کام کے طریقے ہیں. اس کے لیے حضرت نے حیات الصحابہ لکھی ہے تاکہ امت کو کام کرنے کے طور طریقے، اس کی اہمیت یہ معلوم ہو جائے. لیکن لوگوں نے اس کو پسے پر ڈال دیا ہے. اس لیے کام میں رسمیت ہے، گہرائی نہیں ہے. ہاں، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، جس طرح وقت لگتا ہے اس طرح ان چیزوں کے کام علم و ذکر کے ساتھ ہو. کہ کام جب ہضم ہوتا ہے تو جب یہ ہضم ہوگا کہ کام صحیح طریقے پر ہو. جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر آخرت کی فکر بھی پیدا ہو، عبادت کی کثرت ہو. جی ہاں، کہ کام کرنے کی وجہ سے اور دعوت میں لگنے کی وجہ سے عبادت زیادہ ہونے لگی. جیسے حضرت ابوبکر اسلام لائے تو اپنے گھر کے سامنے انہوں نے مصلی بنایا تھا. پڑھا نہیں پتا علم کہ اپنے گھر کے سامنے ایک نماز کی جگہ بنائی کہ بس آپ یہاں عبادت کریں گے. ہاں، تو دعوت سے عبادت کا مزاج بنتا ہے، اور اللہ نے عبادت کے لیے جنتوں انسان کو پیدا کیا، اور کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تو عبادت کا مزاج بنے، آخرت کی فکر بنے. یہ اس کام کی خاص چیز ہے. صحابہ کہتے تھے ہماری فکر آخرت کی فکر ہے. اللہ کرے ہم کو یہ چیز نصیب ہو جائے، اور اللہ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ان بندوں کو دیا ہے ہم کو بھی دے، اور اپنے کام کا اپنے آپ کو پابند بنانا. جی ہاں، مشوروں سے، قربانیوں سے، جتنی بھی اللہ توفیق دے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.